یہ ٹنل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی معمولی ٹنل نہیں بلکہ یہ لٹرلی سمندر کے نیچے سے گزرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ٹنل ہے۔ سمندر کے باٹم سے بھی 250 فٹ نیچے بنا یہ 50 کلومیٹر لمبا ٹنل وہ میگا پروجیکٹ ہے جس کو انجینئر دنیا کا 7واں عجوبہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی کنسٹرکشن ہے۔ 13,000 ورکر کا انتہائی مشکل حالات میں کام کرنا اور زمین کے ایسے حصے میں کھدائی کرنا جس کے اوپر پورے سمندر کا وزن پڑ رہا ہو۔ ایک چھوٹی سی بھی غلطی انسان اور مشین کو ہمیشہ کے لیے دفن کر سکتی ہے، اور وہ بھی صرف چند سیکنڈ میں۔ ایجوکیشن کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، 13,000 سال پہلے آخری آئس ایج جب ختم ہو رہی تھی تو اس نے آج کے انگلینڈ اور یورپ کو الگ کر دیا تھا۔ اس کی سیپریشن کی وجہ بنا سمندر کا یہ حصہ جس کو آج انگلش چینل بھی کہا جاتا ہے۔ ہسٹری میں کئی بار اس دوری کو ختم کرنے کی کوشش کی جا چکی ہے، لیکن یہ ایکسپیریمنٹ کئی جانیں گنوانے کے بعد بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ شاید تب ٹیکنالوجی بہت لیمیٹڈ ہوا کرتی تھی۔ لیکن 20ویں صدی کے آخر میں جب ٹیکنالوجی اپنے عروج پر تھی تب ایک مرتبہ پھر انگلینڈ اور فرانس کو زمینی کنیکشن سے جوڑنے کا سوچا گیا۔ یہ 1980 کا دور تھا جب بڑی سے بڑی مشینری بنانا بھی پوسیبل تھا۔ مشین کے علاوہ ایک اور چیلنج تھا اور وہ تھا انگلینڈ کو منانا۔ انگلش چینل کے ٹھنڈے پانی نے ہمیشہ انگلینڈ کو دشمنوں پر بھاری ہاتھ دیا ہے۔ نپولین سے لے کر ہٹلر تک انگلینڈ کے کئی دشمنوں نے انگلینڈ پر قبضہ کرنے کا پلان بنایا، لیکن وہ انگلش چینل کی سخت کنڈیشن ہی تھی جس نے انگلینڈ کا پلڑا ہمیشہ بھاری رکھا۔ ہٹلر کے مرنے اور ورلڈ وار 2 کے بعد یورپ میں کئی تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ بزنس بوم کرنے لگا اور ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی۔ فرانس اور انگلینڈ جو کبھی دشمن ہوا کرتے تھے، انہوں نے انگلش چینل کے ذریعے ٹریڈ کرنا شروع کر دی۔ وقت گزرتا گیا اور 1986 میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب انگلینڈ کو یورپ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے۔ کئی مہینوں کی بات چیت کے بعد دونوں ملکوں نے ایک انڈر کور ٹنل بنانے کا ایگریمنٹ کر لیا۔ اس کو چینل ٹنل کا نام دیا گیا۔ ایگریمنٹ میں یہ طے پایا تھا انگلینڈ اور فرانس کی ٹیم اپنی سائڈ سے ٹنل کھودے گی اور دونوں ٹنل سینٹر پوائنٹ میں آ کے کنیکٹ ہوں گے۔ یہ پروجیکٹ شروع ہونے سے پہلے ہی بہت بڑا فیلئر لگ رہا تھا۔ آخرکار یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ 10 انجینئر فارم اس پروجیکٹ کو ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کر کے کانٹریکٹ کریں گی۔ چینل ٹنل کا ڈیزائن بنانے سے پہلے یہ جاننا ضروری تھا کہ ٹنل میں کون سی ٹرانسپورٹ چلے گی۔ ٹنل کی ٹوٹل لمبائی 56 کلومیٹر ہوگی، جس میں سے سمندر کے نیچے والا پارٹ 38 کلومیٹر لمبا ہوگا۔ 1986 میں فائنل چینل ٹنل کی کنسٹرکشن سٹارٹ کر دی گئی۔ سب سے بڑا مسئلہ جو انجینئر کو فیس کرنا پڑا وہ تھا ٹنل بورنگ مشین، جس کو TBM بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آج سے پہلے ایسا کوئی پروجیکٹ بنا ہی نہیں تھا جس کی وجہ سے اس خاص ڈائیامیٹر کا TBM بھی موجود نہ تھا۔ پہلے اس TBM مشین کو روبن کمپنی نے سکریپ سے بنایا، جو بورنگ مشین بنانے کے ایکسپرٹ ہیں۔ TBM مشین بننے کے بعد 800 فٹ لمبی اور 1500 ٹن وزنی، اس کا ڈائیامیٹر 50 فٹ ہوگا، جس کے آگے ٹنگسٹن کاربیٹ کی کئی سو تیز بلیڈ لگی ہوں گی۔ یہ بورنگ مشین اپنے آپ میں ہی ایک عجوبہ تھی۔ سروے سے معلوم ہوا کہ انگلینڈ سائڈ کے سمندر کے نیچے چاک کی لہر موجود ہے جو پانی کے لیکیج کو ٹنل میں آنے سے روکے گی، لیکن چاک کی لہر پر کافی کریک بھی تھے جس پر یہ بورنگ مشین کام نہیں کرے گی۔ اس کے لیے ایک الگ TBM مشین بنانے کا فیصلہ کیا گیا، جو بورنگ مشین کے ساتھ ساتھ ایک سب مرین بھی ہوگی۔ یہ پانی کا اتنا پریشر برداشت کر پائے گی جتنا ورلڈ وار 2 کی سب مرین برداشت کر پائی تھی۔ جب یہ مشین تیار ہوئی تو ایک نیا چیلنج سامنے آیا کہ اس مشین کو 200 فٹ پانی کے نیچے کیسے پہنچایا جائے۔ اس کام کے لیے مشین کو پہلے ڈس اسمبل کیا گیا، اس کو زمین کے اندر لے جا کر دوبارہ اسمبل کیا گیا، جس میں کئی مہینے اور لاکھوں ڈالر کا خرچہ آ گیا۔ پروجیکٹ کو سٹارٹ ہوئے 2 سال ہو گئے تھے۔ 1988 میں فائنلی دونوں طرف سے کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ ایک دن میں یہ مشین 750 اسکوائر فٹ پتھروں کو کاٹ رہی تھی۔ جیسے جیسے TBM بور کرتا جا رہا تھا، اسی سپیڈ سے چاک کی لہر کو سیل کرنا بھی بہت ضروری تھا، کیونکہ اوپر سمندر کے پانی نے ٹنل کا راستہ بنا لیا تو اسے روکنا بہت مشکل تھا۔ اس کام کے لیے ٹنل کے سائز جتنے گول کانکریٹ سلیب فٹ کیے جا رہے تھے۔ رینفریٹ سٹیل سے بنے چینل ٹنل میں قریب 7.5 لاکھ کانکریٹ کے سلیب استعمال ہوئے۔ اس سلیب کی پوری رنگ کا وزن 40 ٹن کے برابر تھا۔ سب کو صرف ایک ہی چیز کا انتظار تھا کہ کب یہ ٹنل آپس میں ملیں گے۔ 3 سال کی بورنگ کے بعد آخرکار اب وہ وقت آ چکا تھا جب بیچ کا فاصلہ صرف 100 میٹر رہ گیا تھا۔
اور پلان کے مطابق ایک سٹیل رات نیچے بیچی گئی۔ دونوں ٹنل کی پوزیشن ایکوریٹ تھی، صرف 10 انچ کا ڈفرنس آ رہا تھا جو کہ الاؤڈ لمٹ میں آتا ہے۔ اب انجینئرنگ ٹیم کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ دونوں ٹی بی ایم میں سے ایک کو سوسائڈ کرانا بہت ضروری تھا کیونکہ دونوں ٹنل میں 2 فٹ موٹے کنکریٹ سلیب لگ چکے تھے، یعنی ٹنل کا ڈایا میٹر 50 فٹ سے کم ہو کر 46 فٹ رہ گیا تھا۔ اب ٹی بی ایم کا ڈایا میٹر 50 فٹ تھا۔ کام ختم ہونے کے بعد دونوں ٹی بی ایم میں سے ایک کو راستے سے ہٹانا پڑے گا، جسے انجینئر میکینیکل سوسائڈ بھی کہتے ہیں، اور یہ بلی چڑھائی گئی انگلینڈ والے ٹی بی ایم میں۔ اس کا اینگل چینج کر کے زمین کی طرف کیا گیا اور کئی 100 فٹ نیچے اسے چھوڑ دیا گیا۔ فرانس ٹی بی ایم انگلینڈ والے ٹی بی ایم سے مل گیا اور فرانس ٹی بی ایم کو ڈس اسمبل کر کے باہر نکال لیا گیا۔ انہوں نے آخری چوک کی لیئر کو مینولی جیک ہیمر سے توڑا اور میڈیا ایونٹ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ فلیگ ایکسچینج کیے۔ 6 مئی 1994 کو فائنلی ٹنل چینل کو اوپن کر دیا گیا۔ اس پروجیکٹ پر ہونے والے خرچے کو اگر آج کی ڈیٹ میں ایڈجسٹ کیا جائے تو یہ 12 ارب پاؤنڈ یعنی 1190 ارب روپے بنتے ہیں۔ چینل ٹنل پروجیکٹ میں 13,000 ورکر کام کرتے تھے، جبکہ 10 ورکر کام کے دوران مارے بھی گئے۔ آج قریب 60,000 پیسنجر اس ٹنل کو استعمال کرتے ہیں۔